نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے، تقوی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین۔ آج ہمارا قنوت نازلہ حفظ کورس کا سبق نمبر 2 ہوگا اور آج ہم باقاعدہ اس دعا کا آغاز کریں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اہدنی اللہم اہدنی فیمن ہدیت۔ دوبارہ دیکھیے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وعافنی فیمن عافیت اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت اللہم اہدنی فیمن ہدیت۔ اب یہاں پر تجوید کے کیا قانون اپلائی ہوتے ہیں ہم اس کو بھی دیکھیں گے۔ اللہ کا نام پور پڑا جائے گا، ہاں پور پڑی جائے گی، میم کے بعد جیسا کہ ہمارے پاس پھر سے ہا ہے اور دو چشمی ہا ہے، اس کو بھی ہم پور پڑیں گے۔ یا سے اب بعد میں پہلے دیکھیں کہ زیر ہے تو ہم کیا کریں گے، یہاں پر ایک الف کے برابر لمبا پڑھیں گے کیونکہ یہ یائے مدہ ہے۔ اللہم اہدنی، پھر فیمن میں دیکھیں یائے مدہ ہے کیونکہ یا سے پہلے زیر ہے تو آپ نے یہاں پر بھی ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، ہا پھر سے پر ہے، اور یہاں پر یائے لین کا قاعدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نرمی سے اور جلدی سے ادا کر دیں، ہدیت، ٹھیک ہے۔ اور تا کے اوپر رکنا نہیں، قلقلہ نہیں کرنا، یعنی کہ ٹھہرنا تو ہے آپ لوگوں نے بٹ قلقلہ آپ لوگ نہیں کریں گے، جیسا کہ ہدیت اس طرح سے نہیں پڑھنا، یہ طوا کی آواز میں آ جائے گا کیونکہ قلقلہ طوا کے اوپر ہوتا ہے، تا کے اوپر نہیں ہوتا، تو بہت زیادہ آپ نے احتیاط کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ ہدیت وعافنی، الف سے پہلے آپ کو زبر نظر آ رہا ہوگا اور عین کے اوپر جیسا کہ زبر ہے اور بعد میں الف ہے تو یہ ہو گیا الف مدہ، ہم یہاں پر بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ عافنی، نون کے نیچے زیر ہے اور بعد میں یا ہے، یہاں پر بھی یا مدہ، ایک الف کے برابر لمبا۔ فیمن میں وہی کانسیپٹ جو پہلے ہم پڑھ رہے ہیں، آفیت، عین کے بعد الف اور پہلے زبر ہے تو ہم کیا کریں گے، ایک الف کے برابر لمبا۔ یا لین ہے بعد میں پا سے پہلے، پا کے اوپر چونکہ ہمارے پاس زبر ہے اور یا ہے بعد میں ساکن وہ بھی، تو ہم یہاں پر جلدی اور نرمی سے ادا کر دیں گے کیونکہ یہ یا لین کا قاعدہ ہے۔ آفیت وتولنی، یہاں پر دیکھیں واو کے بعد کیا ہے، لام، اور لام کے اوپر کیا ہے، شد، تو ہم نے یہاں پر ٹھہراؤ اور مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا، وتولنی ایسے نہیں پڑھنا، پورا آپ لوگوں نے جماؤں کے ساتھ ادا کرنا ہے، وتولنی، اور یہاں پر پھر سے آ گیا یا مدہ تو آپ نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ فیمن میں وہی کانسیپٹ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، تولیت، یہاں پر یا لین ہے، آپ نے جلدی سے ادا کر لینا ہے اور تا کے اوپر قلقلہ آپ لوگ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، وبارک لی، وبارک لی فیما اعطیت، وبارک لی فیما اعطیت، وبارک لی فیما اعطیت۔ اب یہاں پر دیکھیں، وبا، با کے اوپر زبر ہے اور الف ہے تو ہم یہاں پر ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، کاف باریک پڑی جائے گی، لی یعنی کہ ہمارے پاس کیا ہے، یا مدہ کا کانسیپٹ ہے، وبارک لی، ایک الف کے برابر لازمی لمبا ہوگا۔ فیما میں بھی ہمارے پاس
یا مدہ ہے اور پھر آگے مد ہے، اور اس کو 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کریں گے ماں کو، اور یہاں پر کس طرح سے پڑھیں گے، فیما، ٹھیک ہے۔ آئین کی آواز کو آپ نے اچھی طرح واضح کرنا ہے، اعطیت، تو کو پور پڑھیے گا، اور یا لین ہے، جلدی سے نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اعطیت، تا کو نرمی سے باریکی کے ساتھ ادا کریں گے، تو کی طرح قلقلے کی صورت میں ادا نہیں کریں گے، نہ ہی اس طرح سے پڑھیں گے اعطیت، نہیں بلکہ اعطیت، ٹھیک ہے۔ وقنی شری، وقنی شری ما قضیت، وقنی شری ما قضیت۔ اب یہاں پر دیکھیں قاف پر پڑھا جائے گا، نون سے، نون کے نیچے زیر ہے، بعد میں یا ہے، تو یا مدہ کا کانسیپٹ، ایک الف کے برابر لمبا، شری، را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، شری، ٹھیک ہے۔ ماں کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایک الف سے پہلے جب زبر ہو تو اس کو الف مدہ میں پڑھنا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، قضیت، یا مدہ ہے یہاں پر، آپ لوگوں نے نرمی سے اور جلدی سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی۔ اب میں نے یہاں پر قاف کے اوپر اتنا زیادہ یعنی کہ ٹھہراؤ کیوں کیا، اور کس وجہ سے قاف میں جو ہے جھٹکا محسوس ہوا آپ لوگوں کو، کیونکہ قاف جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پر آپ نے رکنا ہے، یعنی آپ کی آواز جو ہے ٹھہر کر واپس آئے گی، وَإِنَّكَ تَقْضِي، قاف، ٹھیک ہے، تقضی، تقضی ولا یقضی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو قاف کا جو قلقلہ ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور ضاد کے اوپر چونکہ ہمارے پاس خالی زبر ہے تو اس کو بھی ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، عَلَيْكَ، لام کیا ہے، لام کے بعد یا ہے اور لام کے اوپر زبر ہے، تو ہم یا لین کے کانسیپٹ یہاں پر رکھیں گے اور اس کو جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یا لین کا قاعدہ ہے کہ نرمی کے ساتھ جلدی سے ادا کرنا ہے ہم نے۔ علیک انہ لا یذل من والیت، انہ میں دیکھیں آپ کے پاس ہا ہے، پر ہے، اور اس کے اوپر جو ہے الٹا پیش بھی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، انہو لا یذل، ذال باریکی کے ساتھ، لام ہے اور اس کے اوپر شد ہے تو ملا کر پڑھیں گے، لا یذل من والیت۔ اب میم کو واو کے ساتھ ملا دیا تو ہم نے کیا کرنا ہے، اچھی طرح سے اس کی جو آواز ہے اس کو واضح کرنا ہے، من والیت، اور تو کی طرح بالکل نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ ولا یعظ، ولا یعظ من عادیت، آپ لوگوں نے یہاں پر جو لفظ ہیں ان کے اوپر غور فکر لازمی کرنا ہے کہ ہم جو لفظ ادا کر رہے ہیں ان میں تجوید کا کانسیپٹ ہمارا جو ہے اپلائی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعظ، زال ہے اور آئین ہے، آئین کو ہم ہلکیہ حروف ہلکیہ میں سے ہے تو آئین کی آواز کو واضح کریں گے، اور پھر ہمارے پاس زا کے اوپر شد ہے تو ہم نے شد کو بھی اچھی طرح سے پڑھنا ہے، یعظ من عادیت، عادیت میں دیکھیں آئین کیا ہے، زبر والا، تو زبر کے بعد کیا ہے، الف، تو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، دال کے بعد یا ہے لیکن دال کے اوپر زبر ہے، حروف لین کا قاعدہ ہے یہاں پر بھی، تو آپ لوگوں نے اس کو بھی اچھی طرح سے ادا کرنا ہے، جلدی ادا کرنا ہے، بٹ آپ لوگوں نے یہاں پر نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، عادیت۔ یہاں پر اچھی طرح سے آپ لوگ ایک ایک لفظ کو دیکھیے گا، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ۔ اب یہاں پر آپ لوگوں کو کاف نظر آ رہا ہے، باریکی کے ساتھ ادا ہوگا، ربنا، وا پر پڑی جائے گی اور آئین کو بھی واضح کریں گے، وَتَعَالَيْتَ
वनस्तगफिरुक, वाव को ऊपर पढ़ना है आप लोगों ने यहाँ पर, ठीक है। वनस्तगफिरुक वनतूबु इलैक। अब सीन है वनस्तगफिरुका में, तो सीन को आप लोगों ने सीटी की आवाज में अदा करना है, गैन के ऊपर कलकला नहीं करना, यानी न तग इस तरह नहीं पढ़ना। वनस्तगफिरुक वनतूबु इलैक। और काफ फिर से बारीक है, उसको आप लोगों ने अच्छी तरह से अदा करना है। वनतूबु में देखें, वनतूबु, अब वाव के पहले क्या है, पेश, तो यहाँ पर हम वाव के ऊपर एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे क्योंकि ये वाव मदा में से है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा बार बार हमारा मदा, हरूफ मदा और हरूफ लीन के साथ जो है हमारी बातचीत हो रही है। तो हरूफ मदा कौन से हरूफ हैं, वो हरूफ हैं, यानी ये 3 हैं। अलिफ से पहले ज़बर होगा, ठीक है, वाव से पहले पेश होगा, या से पहले ज़ेर, तो ये तीनों हमने एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ने हैं। हरूफ लीन सिर्फ 2 हैं, वाव और या। जहाँ पर भी ये होंगे उनसे पहले ज़बर होगा, और ये दोनों हर्फ ऐसे हैं कि इनको नरमी के साथ जल्दी अदा करना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज के सबक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब दोबारा से हम इस आयतों को, इस दुआ को तर्जुमे के साथ देखेंगे। अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत, ए अल्लाह मुझे हदायत दे हदायत याफ्ता लोगों की तरह। वआफिनी फीमन आफैत, और मुझे आफियत दे आफियत याफ्ता लोगों की तरह। वतवल्लनी फीमन तवल्लैत, और मुझे दोस्त बना ले अपने दोस्तों की तरह। वबारिक ली फीमा आतैत, और बरकत अता फरमा इसमें जो तूने मुझे अता किया। वक़िनी शर्री मा क़दैत, और मुझे बचा उस बुराई से जो तूने मेरे लिए मुक़द्दर की। वइन्नक तक़दी वला युक़दा अलैक इन्नहु ला यज़िल, बस तू ही हुक्म करता है और तेरे हुक्म के ऊपर कोई हुक्म नहीं जा सकता, बेशक नहीं जलील हो सकता। मन वालैत, कोई तेरे दोस्तों में से। वला युइज़्ज़ु मन आदैत, और नहीं इज्जत पा सकता कोई तेरे दुश्मनों में से। तबारकत रब्बना व तआलैत, ए अल्लाह, ए रब, तू बरकत वाला है और बुलंद तर है। वनस्तगफिरुका वनतूबु इलैक, और हम तुझसे ही बख्शिश चाहते हैं और तेरी ही तरफ रुजू होते हैं। तो ये थी आज हमारी पहली सबक की दुआ का तर्जुमा भी और इसकी तजवीज़ भी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छी तरह से सबक को सुनना है और आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम हो चुका होगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें इस दुआ को हिफ्ज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें इसको नमाज़ों में पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।